اب ہم پیر قمر الشکور صاحب کو زحمت دیتے ہیں کہ حضور والا آپ امیر المومنین علی کو جو شرف دامادی رسول ملا اس پر کچھ ہمیں آگاہ فرمائیے، ان کے فضائل، آپ حضرت سیدہ فاطمہ، گھریلو زندگی، اولاد پاک آپ کی۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ یہ بہت موجود ہے کہ جناب سیدہ کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا شرف زوجیت حاصل کرنے کے لیے بہت سی بابرکت شخصیات طلبگار تھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں امر الہی کے انتظار میں ہوں، اس کے اظہار کے انتظار میں ایک طرح امر الہی کے اظہار بے شک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ کونین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے وہ منتخب اور بابرکت ہستی تھیں جنہیں اللہ رب العزت نے نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا شرف عطا کیا، کوثر بنا دیا، الکوثر کا وعدہ کی آپ اس کی تعبیر تھی، اس صورت میں آپ کا ظہور مبارک ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے میرے آقا کی خواہش یہ تھی کہ جب عطا اللہ نے ان کو کیا ہے تو ان کا کف بھی اللہ رب العزت ہی جو ہے وہ فرمائے کہ کس سے موضوع اور مناسب ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ آقا اس حال میں بیت الشرف سے مسجد نبوی میں تشریف لائے کہ حضور کے چہرہ مبارک پر مسرت اور شادمانی بہت زیادہ اس دن جیسے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ میں نے سبب پوچھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح عرش پر علی کے ساتھ کر دیا ہے، سبحان اللہ، اور آپ اسے زمین پر منعقد کریں۔ حضور والا کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ جوڑے تو عرش پہ بنتے رہے۔ جی بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جوڑے بھی عرش پہ ہوئے، جوڑوں کا نکاح بھی پہلے عرش پہ ہوا، زمین فرش پر بعد میں منعقد ہوا، اور بذریعہ وہی اس کی خبر آئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے اس بشارت کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ صحابہ کرام کو جمع کریں، اور وہ سب جمع ہوئے جتنی شخصیات تھیں۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے حضور نے ان کی رضا پوچھی، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ ماں کا کردار اس میں ہوتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اس عظیم اور شادمانی کے واقعہ سے 5 سال پہلے تقریباً مکہ مکرمہ میں انتقال فرما چکی تھی۔ یہ 2 ہجری مدینہ طیبہ میں شادی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر آپ نے یہ ایک مثال قائم کی کہ بیٹی عرب کے اس معاشرہ میں جس کا کوئی حیثیت کردار نہیں تھی، حضور نے یہ مثال قائم کی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، ان کے معاملات طے کرنے سے پہلے ان کی رضامندی معلوم کرنا یہ عظیم سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے خاموش رہ کر جو ہے وہ حضور نے اس کو رضامندی سمجھا، فرط حیا سے حضور نے اس کو رضامندی سمجھا، اور آ کر مسجد نبوی میں خطبہ نکاح جو ہے وہ حضور نے پڑھا۔ میں اس کو اس حسین انداز میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ بھی یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا نکاح ہو تو حضرت ابو طالب والد حضرت مولا علی مرتضیٰ خطبہ نکاح پڑھیں، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کا نکاح ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح پڑھیں۔ کیا بہترین جزا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور کیا اس کا خوبصورت انتظام ہے۔ قبلہ میں اس بات کو جب کبھی سوچتا ہوں کہ یہ تو میرا دل یہ بات برملا کہتا ہے کہ یہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی نیک جزاؤں کا، ان کی خدمات کا، حضور کے ساتھ جو ان کا محبت کا، وارفتگی کا جو جذبہ ہے، یہ اس کی قدرت کی طرف سے بہترین جزا تھی کہ وہ حضرت ابو طالب کو مولا علی جیسا بیٹا
اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو فاطمہ الزہرا جیسی سبحان اللہ فرمائی. یہ ان خدمات کی جزا اور اس کے بعد پھر وہ گھرانہ کسی فاطمہ سے کبھی خالی نہیں رہا. فاطمہ سے کبھی خالی نہیں، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ نام مبارک جو ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا ہے، یعنی نام فاطمہ پہلے موجود تھا لیکن یہ لاجک یہاں آ کر واضح ہوئی. فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزادی کا فرمان عطا فرمایا. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس بات کو پسند کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. یہ دعا تو قرآن نے ہمیں سکھا دی، اور اس کی تعبیر کی صورت اور تفسیر کی صورت یہ ہے. حضور فرما رہے ہیں جسے نار جہنم سے بچنا ہو وہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرے. یہ آقا علیہ السلام ہمیں اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنے والی بات ہے. بس حضرت وہ معاملہ یہ ہے جو غالب نے کہا تھا نا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. واہ 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 واہ. یہ مسائل بھی ہیں. اللہ رب العزت کرم فرمائے، ہماری طبیعتوں کو آج کے دن کے صدقہ میں بہتر کرے قدرت کاملہ. یہ میں آپ کی زبان مبارک سے چاہتا ہوں، دعا فرمائے. اور ہمیں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے نقش قدم کو بوسے دیتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی ہمیں مولا توفیق عطا فرمائے. یہ آقا سے والہانہ محبت جو ہے اسی کی تو ساری برکتیں ہیں. اور اولاد مبارک کا آپ نے ذکر کیا تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ کے فرزند اکبر، سورہ کوثر کی اولین تفسیر حضرت امام حسین علیہ السلام، دونوں شہزادے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار، والدہ ماجدہ جنتی عورتوں کی سردار، اور پھر حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی رقیہ، یہ اولاد مبارک، دو صاحبزادے دو صاحبزادیاں. حضرت محسن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کم سنی میں شہید. حضرت محسن جو ہے بہت عنایت آپ کی.